فاحشہ کا لفظ جو اس آیت کریمہ میں آیا ہے، فاحشہ ہم اردو میں تو سمجھتے ہیں معاذ اللہ کوئی ایسی خاتون جس کا کردار اچھا نہیں ہے، لیکن غالباً اس فاحشہ میں بہت سارے معانی موجود ہیں اور اس کی جدید کئی شکلیں آ گئی، بہت ساری صورتیں آ گئیں۔ جی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے فاضل ساتھی نے بھی بڑے اچھے طریقے سے وہ سارا بیان کیا ہے، ہمارے سامنے آیت کا سیاق و سباق کہہ لیں اور پس منظر اور اس کے نکات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ لفظ بلا شبہ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ عربی زبان میں مستعمل ہے اور بہت وسیع معنی میں جو ہے وہ اس کا استعمال ہوتا ہے، تو کسی ایک پہلو کے ساتھ اس کو مخصوص کر دینا وہ بھی درست نہیں ہوگا۔ تو اس کے اندر جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اور یہ روٹ ورڈ دیکھتے ہیں فحاشہ کا، تو اس میں فاحشہ بھی لفظ آ جائے گا، اس میں فحشاب جو ہے فاحشہ وہ بھی اس میں لفظ آ جائے گا، اور فواحش جو اس کی جمع ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز، ایسی بات جو کہ اپنے بے حیائی کی ہو، جو کہ اپنے حدود سے، جو اللہ کی حد بندی ہے اس سے تجاوز کرنے والی ہو، تو اردو میں جو لفظ کا معنی ہمارے سامنے آتا ہے کسی مطلب عورت کے لیے اگر بولا جاتا ہے تو وہ بھی اسی معنی کے اندر کہہ لے کے آ جاتا ہے کہ اس قرآن نے ایک جگہ پہ جو بیان کیا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کہ جب وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اس کو زنا کے حوالے سے بھی منسوب کیا گیا ہے، اس کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہاں پہ یہ پھر اس عورت کے لیے بھی مستعمل ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن اس کو اگر ہم کھولتے ہیں تو دیکھیں قرآن کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس یہ بمقابلہ عدل، یعنی عدل و انصاف نہ کرنا، اس کے مقابلے میں فحشاء کا لفظ بھی آیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ یامر، جی بالکل، یعنی حدود شکن ہو جانا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، عدل و احسان کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور فحشاء سے وہ روکتا ہے۔ یعنی جب آپ یہ کام نہیں کرتے، عدل و احسان نہیں کرتے، ایتاء ذی القربیٰ رشتہ داروں کو عطا کرنے سے اپنے ہاتھ کو روکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر وہ کام نہیں کرے تو فحشاء کے مرتکب ہو رہے ہیں، یعنی حدود شکن ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک حکم دیا ہے اس حکم کو بجا، یعنی آسان ترین لفظوں میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ فحشاء کا اطلاق ان تمام چیزوں پر ہوگا جب ہم قرآن کریم اور رسول کریم کے احکام کو وائولیٹ کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ بالکل، اور جب ہم اس کے علاوہ اس خاص پس منظر میں دیکھتے ہیں، اشاعت فاحشہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو کہ معاشرے کے اندر جو اللہ کا نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حدود بتائی ہیں، ان سے باہر نکالنے والا ہوگا۔ اور آپ نے جب اس بات کو دیکھا، اس خبر کو دیکھا، اس چیز کو دیکھا، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ خبر، وہ بات، وہ کسی نہ کسی شخص کے بارے میں ہوگی۔ اور ابھی جس طرح ہمارے ساتھی نے بیان کیا کہ جو انسان کی عزت کی حرمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کعبے سے زیادہ، یعنی بیت اللہ سے زیادہ اس کی حرمت ہے۔ کتنا اہم پیغام۔ تو جب ہم اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور بغیر چھان بین کے خاص طور پہ اس کو بالکل سرعام کر دیتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا، اور اسی لیے کہا کہ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ یہ تشہیر فاحشہ ہو، بے حیائی کی بات ہو، جس میں کوئی چھان بین بھی نہ کی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی اچھے سے چھان بین کر لیا کرو۔ مبادہ یہ نہ ہو کہ تم کسی بھی گروہ کو، قوم کو، کسی شخص کو اپنے اس چھان بین نہ کرنے کے سبب اور تشہیر اشاعت جو آپ نے اس خبر کی کر دی اس کے سبب اس کو نقصان پہنچا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا قرآن ہمارے سامنے رکھا ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہے کہ آپ کو اپنا رویہ کیسا بنانا ہے۔ تو یہ تمام جو سزائیں ہیں یا جو پکڑ ہے اس کے اوپر جو بھی ذکر کیا نا کہ یحبون، وہ صرف پسند کر رہے ہیں، ابھی شاید کیا ہے یا نہیں کیا وہ ایک اگلی بات ہے کہ انہیں اشاعت کے اندر اپنا کردار کیا ادا کیا ہے، لیکن صرف ایک پسند کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عذاب علیم جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے۔ یعنی ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جو ہے وہ مقصود ہے جس کے اندر اس طرح کی برائیاں، اور اب دور جدید میں تو اس کی کتنی شکلیں آ گئی ہیں ایسی جو ہم معمول سمجھتے ہیں، روزمرہ میں داخل ہو گئی، اور اس حد تک ہو گئی کہ وہ باقاعدہ موبائل کے اندر ایک فولڈر جو ہے وہ بنا ہوتا ہے، اور بڑا سیکیور قسم کا فولڈر، جس کو اگر مطلب
बीवी भी हाथ लगा ले तो वो भी एक उसमें आ मसला जाता है बन कि जाता भाई है। ये इस वजह से मैंने इसको महफूज रखा हुआ है कि इसके अंदर इस तरह के मसाइल हैं, वो हमारे सिर्फ दोस्तों की बातें या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। तो ये बड़ी एक तहसबूनहु हय्यन, इसको एक आसान या इसको एक हल्की चीज़ समझ लिया जी, गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। रूटीन की चीज़ समझ लिया गया है, लेकिन ये अल्लाह ताला के यहाँ जो है वो इतनी हल्की नहीं है। और तालीमी इदारों में भी बुरे हालात हैं इस एतबार से। देखें वो उसमें तो फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ तरबियत का इदारा जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। वो तरबियत करने के लिए ना तो उस तरह से माँ उसके लिए कोशिश करती है, ना हमारे माँ के इदारे से जब हम बाहर निकलते हैं तो अगर हम मीडिया में देखते हैं उसमें भी वो चीज़ नज़र नहीं आती। फिर तालीमी इदारों में भी, यानी ये कह लें कि चंद दिनों में या चंद सालों में ये चीज़ें नहीं हुई। हाँ, बिल्कुल ये सही। एक वक्त लगा है इस नहज तक हादसा पहुंचने में। एकदम नहीं होता। तो एक टाइम लगता है इस तमाम हमारी प्रायोरिटीज़ जब तक यानी कह लें कि सिर्फ एक दिखावा और एक पैसे की जी। कह लें कि उसकी तरफ जब तक हम रहेंगे तो हम कभी भी अल्लाह का जो पैगाम है उसकी तरफ नहीं आ सकते। एक मसला डॉक्टर साहबा मैं और भी महसूस करता हूँ कि ये जो दुनियावी लज्जतें हैं या आराइशें हैं या नमूदो नुमाइश है, ये जितनी वक्ती हैं, जितनी आर्जी हैं, इसका एहसास बहुत बाद में चल कर होता है और हम समझते हैं कि शायद ये दायमी हैं, हकीकी हैं, सब कुछ यही है, तो इसलिए भी इधर रुझान रग़बत बहुत होती है। जी, मसला वही है ना कि मतलब 60 70 80 साल की ज़िंदगी को मकसूद नज़र बना लिया गया है कि शायद यही सब कुछ है, लेकिन जो मेन मकसद था जिसके लिए अल्लाह ताला तैयार करना चाह रहे हैं हमें, जिसके लिए तमाम ये जो तगोदो की गई है, उसको पसे पुश डाल दिया गया है। सही। उसको हम अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, जबकि अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चलो। बेशक। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हम हर चीज़ जो है ना वो साथ ले लेकर चले और जो हमारा अल्लाह है वो भी हमसे खुश रहे। तो आज माशरे में जो हमारे ऊपर जो कह लें कि बलाएँ और मुसीबतें और आफतें आती हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह जो है वो यही है कि हमने जिस चीज़ को अपने पसे नज़र रखना, पेशे नज़र रखना था, हाँ। उसको पसे नज़र जो है वो कर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको सामने रखा जाए कि हमने किस तरह से अपने मामलात को लेकर चलना है।